ہم اس کے دیوانے ہیں، اور جو حضور سے بیگانہ ہم اس سے بیگانے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ میرے کئی بزرگوں کے پاس گئے، حکومتوں کے پاس گئے، میرے نبی کی ختم نبوت کو قانونی تحفظ دو، میں تمہارے جوتے اپنے سر پر رکھنے کو تیار ہوں۔ جو حضور کا غلام ہے ہم اس کے غلام ہیں۔ تو میرے دوستو، پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی کردار۔ سیرت کا پیغام یہ ہے کہ ہم کردار اپنا بہتر کریں۔ دوسرا پیغام شفقت و محبت، اپنے اندر ہمدردی پیدا کریں۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے، اور یہ واقعہ علامہ نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد کتاب میں مسند احمد اور معجم طبرانی کے حوالے سے نقل کیا۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما کے ایک نوجوان آیا، حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک کام کی اجازت لینے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ کس کام کی اجازت؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت ہے، بدکاری کی اجازت ہے۔ آپ سوچو کس گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے نوجوان؟ وہ گناہ جو آج تک جب سے دنیا بنی ایک سیکنڈ کے لیے کسی مذہب میں حلال نہیں ہوا۔ کئی ساری چیزیں پہلے حلال بعد میں حرام ہوئی، جیسے شراب خود اسلام کے شروع زمانے میں حلال تھی، بعد میں حرام ہو گئی، مگر زنا آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک کسی بھی مذہب میں ایک لمحے کے لیے حلال نہیں۔ اس گناہ کی اجازت مانگ، اور اجازت بھی کس سے مانگ رہا ہے؟ جس کی عفت و عصمت اور پاک دامنی کے آگے فرشتوں کا بھی سر جھک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سید الانبیاء جس کی عفت و عصمت سید الملائکہ اور ملائکہ سے بھی زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کی نگاہ میں وہ حیا تھی جو کسی کنواری لڑکی جو پردے میں بیٹھی ہو اس کی نگاہ میں بھی وہ حیا نہیں ہوگی جو رسول اللہ کی نظر میں حیا تھی۔ اس سے اجازت مانگا، بدکاری کی اجازت ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا شرم نہیں آتی؟ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کس گناہ کی اجازت کس سے مانگ رہے ہو؟ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اس نوجوان کو کہا میرے پاس، اس کو اپنے قریب بلایا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اپنا نبوت والا، اور سمجھایا، فرمایا، نوجوان، جو کام تم کسی اجنبی عورت کے ساتھ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، ذرا بتاؤ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرنا چاہے غیرت گوارا کرے گی؟ کہنے کہ یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ فرمایا پھر دوسرے انسان بھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کی بہن کے ساتھ یہ ہو۔ پھر فرمایا جو کام کسی اجنبی عورت کے ساتھ کرنا چاہتے ہو کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہے برداشت کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ فرمایا دوسرے انسان بھی گوارا نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ یہ ہو۔ پھر فرمایا جو حرکت کسی عورت کے ساتھ کرنا چاہتے ہو کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرنا چاہے برداشت کرو گے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ فرمایا دوسرے انسان بھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو۔ جو حرکت کسی عورت کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ کرنا چاہے برداشت کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ فرمایا دوسرے انسان بھی پھر یہ گوارا نہیں کرتے۔ مسلسل مثالیں دے کر سمجھاتے رہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، اس نوجوان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضور نے اپنے رحمت والے، شفقت والے، نبوت والے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا۔ اے اللہ اس نوجوان کے گناہ کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دے، اے اللہ اس کی شہوت کو عفت و عصمت، حفاظت اور پاک دامنی عطا کر۔ جب حضور نے دعا ختم کی وہ نوجوان روتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے توبہ کر لی۔ یہ ہے سیرت کا پیغام، شفقت، محبت، پیار، ہمدردی، خیر خواہی، ایثار، اس بات کی کوشش یہ جہنم سے بچ جائے۔
یہ راہ راست پر آ جائے. کیا شفقت ہی تو تھی کہ اللہ کا محبوب پیغمبر سجدے میں سر رکھ کر آپ کے لیے اور میرے لیے اتنا رویا ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے، کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں روئی جتنا حضور اپنی امت کے لیے روئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا تھی؟ شفقت تھی، محبت تھی. اس محبت کا نتیجہ تھا کہ غیر بھی اپنے ہو جاتے. روایتوں میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک کافر کو یمامہ کا سردار تھا، پکڑ کر لائے صحابہ، لا کر مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا. سمامہ بن اساد اس کو لائے مسجد نبی کے اندر آ کے. یہ اس طرح ستون تھے، اس وقت کھجوریں لگی ہوتی تھیں، درخت لگے ہوتے تھے، تو اس کے جو تنے ہیں یہ ستون ہوتے تھے. چنانچہ استوانہ حنانہ یہ سب اس وقت میں تو یہ کنکریٹ کے نہیں تھے، یہ کھجور کے تنے تھے. اور لا کر اس کافر دشمن کو مسجد نبی میں باندھ دیا. اس زمانے میں مسجد نبی جیل کا کام بھی کرتی تھی، کوئی علیحدہ جیل نہیں تھی، یہی جیل تھی. ریاست بھی وہیں پر، وہ ایوان صدر بھی وہی تھا، وہیں سے احکام جاری ہوتے تھے، وہیں سے مجاہدین روانہ ہوتے تھے، وہیں ٹریننگ ہوتی تھی. وہ مسجد بھی تھی، مدرسہ بھی تھا، چھونی بھی تھی، عدالت بھی تھی، جیل بھی تھی، سارے کام وہیں سے کیا. تو لا کر مسجد کے ستون سے باندھ. حضور اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لائے، اس کے پاس کھڑے ہوئے اور آ کر پوچھا، بتاؤ بھائی کیا کہنا چاہتے ہو؟ ماذا عندک، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب میں کہا، حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، ان تقتل زادمی، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو خون والے کو قتل کریں گے. اس کے دو مطلب علماء نے بیان کیا. ایک یہ کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو دھمکی دے رہا ہے میرا خون ضائع نہیں جائے گا، میری قوم بدلہ لے گی. اور دوسرا مطلب علماء نے اس کا یہ بیان کیا کہ اعتراف جرم کر رہا ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو اسی کو قتل کریں گے جو باقی قتل کا حقدار ہے، کیونکہ میں آپ سے دشمن بن کر لڑ رہا تھا، جنگ سے مجھے پکڑا گیا ہے، میں حقدار ہوں، آپ مجھے قتل کر دیں. لیکن آگے کہتا ہے کہ اگر آپ انتنم علی شاکر، اور اگر آپ احسان کریں گے، مجھے چھوڑ دیں گے، رہا کر دیں گے، تو قدردان پر احسان کریں گے، آپ کے احسان کی ناقدری نہیں کروں گا. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر پیسہ چاہیے، مال چاہیے، سردار ہوں، مانگنا آپ کا کام ہے، دینا میرا کام. حضور علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے. اگلے دن پھر تشریف آئے، پھر جب حجرہ مبارک سے نکلے تو پھر اس کے پاس رکے. ہاں بھی ماذا عندک، کوئی بات کہنی ہے، کوئی نئی بات، کوئی نیا خیال دل میں آیا ہو. 24 گھنٹے گزر گئے. اب اگلے دن آپ دیکھیے باتیں وہی 3 کر رہا ہے لیکن ترتیب بدل گئی. کہتا ہے اگر آپ معاف کریں گے تو قدردان کو معاف کریں گے، احسان کریں گے قدردان پر کریں گے، اور اگر آپ قتل کریں گے خون والے کو قتل کریں گے. مال چاہیے، مانگنا آپ کا کام ہے، جو مانگیں گے پیش کر دوں گا. اور اب دوسرے دن اس کی ترتیب بدلی. باتیں وہی 3 تھی، نئی بات کوئی نہیں کی، لیکن پہلے دن قتل کو پہلے ذکر کیا تھا، احسان کو، رہائی کو نمبر 2 پہ. اب دوسرے دن حضور کے احسان کو پہلے ذکر کر رہا ہے، رہائی کے لیے پہلے احسان کی بات پہلے کر رہا ہے، قتل کی بات میں کر رہا ہے. عام طور پر تو یہ بھی ایک دن گزر گیا تو اندازہ ہو گیا قتل نہیں کریں گے. نہیں، علماء لکھتے ہیں اس نے ایک دن کے اندر مسجد نبوی کا ماحول دیکھا، آپ کے میرے محبوب پیغمبر کو دیکھا، اس نے اندازہ لگا لیا یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ معاف کرتا ہے، یہ بدلے نہیں لیتا. احسان کریں گے قدردان پر، قتل کریں گے خون والے کو کریں گے، مال چاہیے، مانگنا آپ کا کام ہے، سب کچھ پیش کر دوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا قتل بھی نہیں کرتے، مال بھی نہیں لیتے، جاؤ تو میرے ہاتھ. دشمن ہو، جنگ میں پکڑے گئے، جاؤ تمہیں معاف کر. وہ گیا، باہر نکلا، جا کے کہیں جھنڈ میں غسل کیا، نہایا، واپس مسجد نبوی میں آیا. حضور تشریف فرما تھے اور آ کر کلمہ پڑھا.